منکر نکیر کون ہیں؟ ان کی شکلیں کیسی ہیں؟ منکر نکیر قبر میں کس طرح داخل ہوتے ہیں؟ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹ آتے ہیں تو کیا میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے؟ اور پھر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے اور ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کو قبر میں جانا ہے۔ قبر آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی شخص اس منزل میں کامیاب ہو گیا تو آگے کا سفر آسان ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی قبر کی منزل میں ناکام ہوا تو آگے کا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے قبر میں آتے ہیں جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ یہ انسان سے قبر میں داخل ہونے کے بعد کون سے سوالات کرتے ہیں؟ ان کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے؟ یہ کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں؟ احادیث مبارکہ میں ان کے بارے میں کن الفاظ میں ذکر آیا ہے؟ یہ سوالات انسان کی روح سے کیے جائیں گے یا جسم سے؟ یا قبر میں روح دوبارہ جسم میں لوٹائی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ ہم آپ کو قبر کے عذاب اور سختیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور لوگ واپس لوٹتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، پھر اس کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے اور اسے برزخی زندگی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر نامی دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ اگر مرنے والا مسلمان ہو تو وہ ان سوالات کا آسانی سے جواب دے دیتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کافر ہو تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پاتا۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں سب سے اہم مرحلہ منکر نکیر کے سوالات کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم 4 ہاتھ لمبی اور 2 ہاتھ چوڑی قبر میں ہوگے اور تم منکر نکیر کو دیکھو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منکر نکیر کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 فرشتے ہیں جو قبر میں امتحان لینے آتے ہیں۔ ان کی شکل انتہائی خوفناک ہوتی ہے، ان کے دانت قبر کو کھودنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے بال لمبے اور چہرے خوفزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی آواز گرج کی طرح اور آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں۔ یہ فرشتے میت کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر مرنے والا ایماندار ہو تو جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، روشنی سے بھر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ آرام سے سو جاؤ۔ لیکن اگر مرنے والا منافق یا کافر ہو تو وہ جواب میں کہتا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اس پر فرشتے غضبناک ہو جاتے ہیں اور زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اسے اتنا تنگ کر دے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ یہ عذاب قیامت تک اس پر جاری رہتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شرکت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کے ساتھ قبر پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ارد گرد خاموشی سے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر کے سوالات اور منکر نکیر کے بارے میں تفصیل سے آگاہ فرمایا اور نصیحت کی کہ قبر کی تیاری کرے، کیونکہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں،
تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، وہ شخصیت کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجی گئی تھی۔ اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ جواب سن کر فرشتے کہتے ہیں تم نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے لباس پہنا دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا اس کے پاس آتی ہے اور اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگر مرنے والا کافر یا منافق ہو تو وہ سوالات کے جواب میں کہتا ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر حکم ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کے بعد جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں کیونکہ یہ ایک سخت حقیقت ہے۔ حدیث میں مزید فرمایا گیا کہ کافر کے لیے اس کی قبر کو ایک تنگ گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی کی تیاری کرنے اور اللہ کے حضور اعمال صالحہ کے ساتھ حاضر ہونے کی اہمیت یاد دلاتا ہے کیونکہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ایک ایسا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے کیونکہ وہ اور کسی کی فریاد نہیں سنتا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک ایسا گزر ہوتا ہے، یہ فرشتہ مردے پر وار کرتا ہے اور اس کی ضرب کی آواز مشرق سے مغرب تک ہر چیز سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنات کے۔ اس کے بعد مردہ مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر اس میں دوبارہ روح ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مومن سے جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تو دنیا میں نماز پڑھنے والا تھا لیکن پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ پھر مومن کہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور حق کے ساتھ آئے تھے۔ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو اسے پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی روح جنت میں پرندے کی شکل میں درختوں کے درمیان پرواز کرتی رہتی ہے۔ یہ مومن کی کامیابی اور اللہ کی جانب سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدمی عطا کی جاتی ہے۔ مومن کے لیے قبر ایک پرسکون جگہ بنا دی جاتی ہے اور اس کی روح کو جسم میں واپس لوٹا کر اسے آرام دیا جاتا ہے۔ قبر میں فرشتے مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں اور وہ جنت کی خوشبو اور نعمتوں کا مزہ لیتا ہے۔ منکر نکیر دو خاص فرشتے ہیں جو قبر میں سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت انتہائی ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہے۔ آنکھیں نیلی اور خوفناک، بال لٹکتے ہوئے اور نوکدار لمبے لمبے دانت گائے کے سنگوں کی مانند جو زمین کو چیرتے ہیں، رنگ سیاہ اور بدن پر روب و دبدبا۔ یہ فرشتے مردے کو جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو منکر نکیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شکل و صورت کسی بھی انسان، فرشتے یا مخلوق سے مختلف ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھنے کی طاقت اور ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ منافق کے لیے یہ فرشتے اس کی ذلت اور عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی روح کو واپس لایا جاتا ہے تاکہ اسے سخت سوال و جواب کا سامنا ہو۔ علماء اہل سنت کے مطابق دفنانے کے بعد میت کی روح کو جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ منکر نکیر کے سوالات کا جواب دے سکے۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے اور انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ اور گروہ اپنے خود ساختہ وجوہات کی بنا پر ان باتوں کے منکر ہیں۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک تھے۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک بلند کر کے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں داخل ہونے والا ہوتا ہے تو آسمان سے ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے مومن کے قریب ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتے ہیں
اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف چل۔ مومن کی روح ایسے آسانی کے ساتھ نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ ملک الموت اس روح کو لے کر دیگر فرشتوں کو دے دیتے ہیں، وہ فرشتے اسے جنت کے کفن میں لپیٹ کر خوشبو لگا دیتے ہیں، پھر روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب وہ کسی بھی آسمانی جماعت کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا دنیاوی نام لے کر اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ پھر روح 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے اعمال کو علیین میں درج کر دو اور اس کی روح کو واپس زمین پر لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں لوٹاؤں گا۔ پھر اس کی روح جسم میں واپس لوٹائی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد آسمان سے منادی کی آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشبو اور ہوا اس کی قبر میں آتی ہے اور قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک خوبصورت شخص جو خوشبودار لباس میں ملبوس ہوتا ہے آ کر کہتا ہے خوش رہ، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ مومن پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے میں تمہارے نیک اعمال ہوں۔ مومن دعا کرتا ہے اے پروردگار قیامت قائم کر تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے جا ملوں۔ اور جب کافر دنیا سے جدا ہو رہا ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں جن کے پاس کھردری چادر ہوتی ہے، وہ اس کے قریب بیٹھتے ہیں اور ملک الموت اس کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی روح اس کے جسم میں لٹائی جاتی ہے تو وہ اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے ان میں لوہے کی سیخ گھسی ہو۔ فرشتہ اس کی روح کو حاصل کرتے ہیں اور جو ہی وہ اسے پکڑتے ہیں فوراً اسے گندے کپڑوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس روح سے دنیا میں پائی جانے والی بدترین بدبو کی مانند بدبو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب وہ کسی آسمانی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ ناپاک روح کس کی ہے؟ فرشتے اس کا نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کے بدترین اعمال کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ اسے پہلے آسمان پر لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن دروازہ کھلنے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال کو سجین میں سب سے نچلی جگہ میں درج کر دیا جائے، پھر اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پرندے اسے اچک لے گئے یا ہوا اسے دور پھینک دیتی ہے، پھر اس کی روح کو جسم میں لٹایا جاتا ہے۔ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں یہ کون شخص تھا جو تم میں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر آسمان سے منادی کرنے والا فرشتہ آواز دیتا ہے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کی قبر میں جہنم کی آگ اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی قبر انتہائی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر ایک بدصورت شخص جو بدترین کپڑے پہننے ہوتا ہے اور جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے اس دن کی خبر دی جا رہی ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بدترین ہے جس سے شر نمایاں ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ فرما، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی صحت پر کسی بھی محدث یا عالم کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس حدیث کو پوری امت نے قبول کیا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ابن آدم جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس سے غافل رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روزی، آمد و رفت، عمر اور صحت، اچھے یا برے ہونے کو لکھو۔
فرشتہ یہ سب کچھ لکھ کر چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتہ بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ پھر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے اچھے اور برے اعمال کو لکھیں گے۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو یہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں اور ملک الموت آ کر روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور جب دفن کیا جاتا ہے اور روح کو واپس جسم میں ڈالا جاتا ہے اور قبر میں منکر نکیر نام کے 2 فرشتے آ کر اس کا امتحان لیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو نیک و بد لکھنے والے فرشتے آئیں گے اور اس کی گردن میں جو اعمال کی کتاب لٹکی ہوئی ہوگی اسے کھولیں گے، اور ایک فرشتہ اسے آگے سے کھینچے گا جبکہ دوسرا فرشتہ اسے پیچھے سے کھینچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے سامنے ایک ایسا سخت وقت آنے والا ہے جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، لہٰذا اللہ سے مدد طلب کرو۔ ان حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روح کے بغیر جسم سے سوالات کرنا ممکن نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوالات صرف روح سے کیے جائیں گے، مگر یہ رائے غلط ہے اور صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بات باطل ثابت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ قبر کا عذاب جو شخص بھی اس کا مستحق ہوگا وہ یہ عذاب سہے گا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو، آگ میں جلایا جائے یا دریا میں ڈالا جائے یا کسی درندے کے ذریعے کھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت جلیل کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دفن کرنے والے لوگ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اسے کہا جاتا ہے، اے شخص تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے اور تیرے نبی کون ہیں؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور کون انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو یاد رکھو، وہ ذات جو ہمیں پہلی بار بے جان مادے سے پیدا کر چکی ہے وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر اچانک وہ جھگڑنے لگتا ہے اور ہماری تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ سڑی ہوئی ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ آپ کہیے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد تمام لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے شرم حالت میں جمع ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع ہوں گے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس دن کا معاملہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے، ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیادہ چلنے والوں کا ہوگا اور تیسرا گروہ وہ لوگ ہوں گے جو منہ کے بل گھسیٹ کر جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے قدم اپنے رب کی طرف نہ بڑھیں گے جب تک ان سے ان کی عمر، جوانی، مال اور علم کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اگر تمہیں زمین بھر سونا مل جائے تو کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے اسے فدیہ دو گے؟ وہ جواب دے گا ہاں، تو اسے کہا جائے گا تم سے تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ حساب و کتاب کے بعد اعمال کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جنہیں ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ دن بہت سخت ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا ہے، اور کتابیں سامنے رکھی جائیں گی، بس آپ دیکھیں گے کہ گناہگار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہوں گے اور کہنے لگیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کچھ بھی چھوڑا نہیں۔ پھر ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو کہ ایک تنگ اور تیز جگہ ہوگی جہاں سے گزرنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ مومن پل صراط سے تیز رفتاری سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم میں گر کر عذاب پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ قبر ایک مذاق یا کھیل نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی حقیقت ہے جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ میرے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو کے آخر میں ہم سب ایک خوبصورت دعا میں شامل ہو رہے ہیں، اور یقین رکھیں کہ جو بھی اس دعا میں شرکت کرے گا انشاءاللہ اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس دعا کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں۔ برائے کرم آپ سب میرے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں اور کمنٹس میں آمین لکھیں تاکہ اللہ پاک ہمارے دلوں کی دعا کو قبول فرمائے اور ہم سب کی جائز تمنائیں پوری ہوں۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام تر حمد و تعریف ہے کہ تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور تو ہی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم تیری بے پایاں رحمت اور فضل کے شکر گزار ہیں۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنی بخشش سے نواز دے، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہم سب کو اپنے در سے کبھی محروم نہ کر، ہماری زندگی میں سکون اور خوشیاں بھر دے اور ہمیں صحیح راہ راست پر ہمیشہ قائم رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنے قرب کا احساس دے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے معطر کر دے۔ اے رب العالمین ہمارے والدین، خاندان اور نسلوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، ہمیں بے حساب رزق عطا فرما، حسد اور بغض سے بچا اور ہمیں ہر قدم پر اپنی پناہ میں رکھ۔ اے اللہ جب ہم کمزور پڑیں تو ہمیں مضبوطی عطا کر، جب بھی ہمیں مشکلات گھیر لیں تو آسانیاں پیدا کر دے۔ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں عطا کر، جب ہم بھٹک جائیں تو ہمیں اپنی ہدایت کی طرف واپس لے آ۔ اے پروردگار ہماری مایوسیوں کو امید میں بدل دے، ہمارے دلوں کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہر لمحے اپنی حفاظت میں رکھ۔ محترم ناظرین اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہو تو کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس دعا سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ یہ دعا سچی توبہ اور اللہ کی بے پناہ رحمت کی طرف ایک مکمل درخواست ہے جس میں ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مدد اور سکون کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔